اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں G4 گجرانوالہ۔ ناظرین، ڈی سی کالونی الیکشن بہت قریب آتے جا رہے ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے ڈی سی کالونی کے الیکشن میں جو صدر کے امیدوار ہیں، 4 گروپ اور 4 صدر، چاروں صدر کو ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہات جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، شفقت عمران صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ السلام علیکم جی۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام نعمان، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، بڑا قیمتی وقت ہے آپ کا۔ مختصر کروں گا بات۔ آج 4 لوگوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک فاؤنڈر گروپ جن کے صدر حاجی امجد سلیم بٹ صاحب، اور دوسرے ہیں جی یونٹی گروپ کے جن کا نام ہے امتیاز سائی صاحب، تیسرے جو ہیں وہ پاسبان گروپ سے ہیں، ان کا نام ہے بریگیڈیئر صاحب بریگیڈیئر عاشق حسین، اور چوتھے ہیں جی ذوالفقار باجوہ صاحب۔ الیکشن بڑا قریب ہے، آج 7 تاریخ ہے اور 12 تاریخ کو الیکشن ہے۔ سب بڑی محنت کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جو ان کے ساتھ سپورٹر ہیں ان کے ساتھ بڑی دل جمی سے کام کر رہے ہیں۔ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ نعمان۔ بات یہ ہے کہ ڈی سی کالونی کا الیکشن ہمیشہ سے ہی فوکس رہا ہے، اور میں تو بڑا حیران ہوں کہ یہ واحد ایک ایسی سوسائٹی کا الیکشن ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی اتنا جو ہے وہ خرچہ نہیں کرتے جتنا ڈی سی کالونی میں اس انتخاب پہ ہوتا ہے، اور ہر 3 سال بعد دیکھتے ہیں کہ پوری جو ہے وہ فلیکسز کی اور ووٹرز کی بھرمار ہوتی ہے۔ اور میرا زیادہ تر جو ہے وہ اس کے الیکشن کے حوالے سے جو فوکسڈ ہے تھوڑی سی باتوں پہ ہے، میں زیادہ تر اس کے اندر ڈیپ نہیں ہوں کیونکہ ایک سوسائٹی کا الیکشن ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات جو میری جو انویسٹیگیشن میں آئی ہے یا چیزوں میں ہے وہی آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک بات تو آپ کو پتہ ہے، جو برسر اقتدار گروپ ہوتا ہے اسے جب دوبارہ وہ الیکشن میں آتا ہے تو اسے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جو برسر اقتدار گروپ ہے ان کو ان چیلنجز کا ان کا بالکل سامنا ہے، بہت سارے ایسے الزامات کا بھی سامنا ہے کہ 3 سال آپ نے ڈیلیور کیا 3 سال کارکردگی کیا رہی، اس کی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس دفعہ مقابلہ بڑا جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو جتنے گروپ ہیں، چاروں صدر کے کینڈیڈیٹس میں جو ہے وہ جو برادری ہے، جاٹ برادری اور کشمیری برادری، بٹ برادری، ان کے درمیان یعنی یہ 3 کینڈیڈیٹ جن کا تعلق جو ہے وہ جاٹ برادری سے ہے۔ ان کے ایک سیکٹری صاحب، ان کا بھی تعلق جو ہے وہ جاٹ برادری سے ہے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو بٹ اور جاٹ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ٹکرا رہے ہیں، اور بڑا تگڑا الیکشن ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، اور آپ کے سامنے ہی ہے ہر طرف جو ہے ہم اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے جو ہے وہ الیکشن کمپین بھی جاری ہے، ریلیاں ہو رہی ہیں، آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی، جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ ایسے نظر آ رہا ہے جیسے کوئی بڑا الیکشن ہو رہا ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں یا یو سی الیکشن دیکھتے ہیں یا پھر اب قومی اور صوبائی الیکشن دیکھتے ہیں، تو مجھے اس طرح کا ماحول یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ نا کہ جو لوگ ہیں ان کی بھی، جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اس الیکشن میں جو بہت بڑی تعداد میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ کچھ تحریک انصاف کو لا کے اپنی طرف سے تقاریر کروا رہے ہیں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، کچھ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے جو سابق پارلیمنٹیرینز ہیں، سابق وزراء ہیں، ان کو لا کر اپنی دھاک بٹھا رہے ہیں۔ تو اس لگ رہا ہے کہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا۔ 2 چیزیں بڑی ڈسکس کرنے والی ہیں۔ ایک تو جیسے ہی جس ڈی سی کالونی کے 3 گیٹ ہیں، تینوں میں سے جیسے ہی آپ قدم اندر رکھتے ہیں ایک ایڈورٹائزمنٹ کا طوفان بدتمیزی ہے۔ آپ کو ایک بڑے قدور بینرز، بورڈز اور ہورڈنگز لگے نظر آئیں گے۔ دوسری بات یہ کیا ہے کہ طاقت کا استعمال بہت زیادہ ہے، بیرونی قوتیں بہت زیادہ انوالو ہیں۔ تیسری بات جو بڑی دلچسپ یہ ہے کہ ہر گروپ جو ہے وہ اپنے پیچھے تمام سیاسی جماعتوں کو لا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ میں ایگزامپل آپ کو بتاؤں کہ رات ایک یہاں پر یونٹی گروپ کا جلسہ تھا، اس جلسے میں مدثر کیوم نارا صاحب بھی تھے، اس جلسے میں طارق سعید گجر صاحب بھی تھے، اس جلسے میں اور بھی پولیٹیکل لوگ تھے۔ اسی طرح اگر میں فاؤنڈر کی بات کروں تو ان کے ساتھ ایک طرف آپ کو قومی بٹ صاحب بالکل حال میں جو ان کے ساتھ جڑے ہیں، حالانکہ ان کے جو میں سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل جو حالات کی وجہ سے وہ نہیں آئے تھے، وہ حالات یہ نہیں ہیں۔ بیسیکلی جو فاؤنڈر گروپ اور یونٹی گروپ میں دیکھیں، یونٹی کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حاجی احمد صاحب جو عاطف چیمہ کے ساتھ، اور عاطف چیمہ کے ساتھ حاجی احمد صاحب جو ہے نا، ان کے قومی بٹ صاحب کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔
وہ ان احسانات کے نیچے دبے ہوئے حاجی امجد صاحب کے ساتھ کہیں کھڑے نظر نہیں آئے، نہ تصویر میں نہ تکلیف میں. ہو سکتا ہے کہیں تکلیف میں ہو لیکن تصویر میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئے. دوسری بات کہ یہاں پر جو پیسوں کا بے دریغ استعمال، بہت بڑے بڑے کھانے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سٹا نہیں ہے جو لگانے والے کو ملے گا 2 کا 2، 1 کا 2، 2 کا 4؟ بیسیکلی سوسائٹی میں سارے وہ لوگ رہتے ہیں کہ نعمان آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ویل حیثیت میں ہیں، ان کا کاروبار ہے، صنعت کار ہیں، تو اس لیے وہ لوگ اپنی حیثیت سے ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے پینا فلیکسز بورڈ لگا رہے ہیں کہ اس سے بڑھ گئی ہے تو میں اس سے بڑی لگاؤں گا. اب شہر میں اس کا تعلق نہیں ہے، آپ بتائیں کہ شہر میں اس الیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ سوسائٹی کے اندر ہونا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی بائی پاس میں بھی بھرمار ہو گئی ہوئی ہے بورڈز کی. لیکن شہر میں اس کا تعلق ہے. ہاں دیکھیں وزیر آباد میں اس کا تعلق ہے، ڈسکا میں اس کا تعلق ہے، گکھڑ میں اس کا تعلق ہے، کوٹری سائیاں میں اس کا تعلق ہے، وابڈا ٹاؤن میں اس کا تعلق ہے. وہ کس طرح سے ہے؟ ووٹرز کی تھوڑا ایک تو ووٹر، کیونکہ یہاں پر رہائشیں صرف 2200-2300 کے قریب ہیں، جبکہ ووٹر 5740 ہیں، 38 ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر ملکی حالات کو اگر ہم دیکھیں تو غریب آدمی کا چولہا بجھ رہا ہے، ہر چیز آسمان سے چھوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پیٹرول آسمان سے باتیں کر رہا ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو پیسے اس طرح لٹا رہے ہیں کہ بوری کا منہ الٹا کر کے لگا رہے ہیں. واٹ از دس؟ نعمان صاحب یہ بات آپ سے میں بالکل اتفاق کروں گا کہ اندر داخل ہوتے ہی ایسے لگتا ہے کہ یہاں تو نہ کوئی مہنگائی ہے، نہ ہی کسی کو یہ اندازہ ہے کہ بھائی یہی لوگ جو ہیں وہ شور ڈال رہے ہیں کہ جناب ہماری فیکٹریز بند ہو گئی ہیں، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، ہمارے برے حالات ہیں. لیکن یہاں جب الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ لگ رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو سب اچھے کی جو ہے نا بانسری بج رہی ہے اور ریل پہ ہے. آپ کی بات اس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے الیکشن کروانے کے حوالے سے 2 دفعہ جو یہاں پہ نامینیٹ ہوئے لوگ ان کو ہٹوایا گیا ہے. آپ کے سامنے ہی ہے نا یہ، وہ انہوں نے ان چیزوں کو بین بھی کیا کہ بھائی اس طرح نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہٹانے کے بعد آپ کے سامنے ہی ہے وہ سلسلے شروع ہیں، بڑے بڑے کھانے بھی ہیں. بات ادھر آتی ہے جو آپ نے بڑی دلچسپ کی کہ مدثر کی نعرہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، گجر کو بھی، تحریک انصاف کو بھی دیکھ رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کو بھی دیکھ رہے ہیں. بیسیکلی وجہ کیا ہے ان کی کہ یہ لوگ جب ان کے انتخابات آتے ہیں، جب کسی لیڈر کی آمد آتی ہے تو یہاں سے ڈی سی کالونی سے ہی لوگ اٹھ کر جو ہے وہ بڑے بڑے بورڈز ان کے لگواتے ہیں کہ جناب مریم نواز کی آمد پر ہم جناب خوش آمدید کہتے ہیں. نیچے آپ کو لکھا ملے گا امجد سلیم بٹ صاحب، ٹھیک ہے. اسی طرح تحریک انصاف کے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی آمد پہ عاطف چیمہ صاحب اپنا نام پیش ہے، سائی صاحب تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ تحریک انصاف سے. تو یہ اب یہ الیکشن جو ہے نا سوسائٹی میں یہ ایک بڑا جو ہے وہ سیاسی الیکشن کا بھی منظرنامہ پیش کرتا ہے. یہاں سے ایک ووٹر آپ دیکھیں 5-5.5 ہزار کی تقریباً تعداد ہے ووٹرز کی، آپ کے سامنے ہی ہے. اگر ان چاروں کا تجزیہ کیا جائے صرف صدر کی سیٹ پر تو صرف انہیں جو ایج ہے کہ وہ انہوں نے 3 سال جو ہے وہ اپوزیشن میں. میں آپ کو یہاں پہ کاٹوں گا، یہ تجزیہ جو صدور کے ہم آخر پہ بیان کریں گے، لیکن سب سے پہلے اوور ویو تھوڑا سا ہم دیتے ہیں. بالکل صحیح. میرے ذہن میں ایک چیز آئی، میں آپ کو ڈسکس کروں. جس طرح کہ ہم نے تحریک انصاف اور نون لیگ کو ڈسکس کیا، آپ کتنی ایک اچھی چیز ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں حاجی امجد سلیم بٹ صاحب پیورلی نون لیگ، ہاں اگینسٹ رہ جائیں تو سائی صاحب پیورلی پی ٹی آئی. اگر تیسرے گروپ کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، تیسرا گروپ پاسبان گروپ ہے اور بظاہر اس کے آگے جو نظر آ رہے ہیں وہ ہمیں بریگیڈیئر عاشق صاحب نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے عمر فاروق گوندل صاحب ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. ایسا ہی ہے. اگر دوسری طرف چلے جائیں ذوالفقار صاحب، وہ چونکہ دونوں کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمیں ان کے بارے میں ان کا سیاسی جو افیلیشن ہے وہ میں نہیں جانتا، لیکن 3 گروپس ہیں اور تینوں کے پیچھے نون لیگ بھی نظر آئے گی اور آپ کو تحریک انصاف بھی نظر آئے گی. یہ کتنی عجیب سی بات ہے. دوسری بات دیکھیں، ریس کے جب ریس لگ رہی ہے نا، کبھی کوئی آگے جا رہا ہے کبھی کوئی پیچھے جا رہا ہے. بات کریں گے، اگر میں بات کروں فاؤنڈر گروپ کی، تو فاؤنڈر گروپ کے حاجی امجد صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. وہ فاؤنڈر کے تھے، جو بھی نکل کے گیا فاؤنڈر سے نکل کے گیا. اس کے بعد کروں گا یونٹی بنانے میں بنائی کس نے ہے؟ وہ عاطف چیمہ صاحب نے بنائی ہے، اور انہوں نے اتحاد کیا ہے کن کے ساتھ؟ امتیاز سائی صاحب کے ساتھ. اب امتیاز سائی صاحب کون ہے؟
इम्तियाज सईद साहब वही हैं जिन्होंने 22 एप्लीकेशन आतिफ साहब के खिलाफ दी हैं करप्शन की। ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। अगर दूसरी बात करूं तो इम्तियाज सईद साहब वो हैं जो पासवान ग्रुप का हिस्सा थे, यानी जो मुहाफिज था पहले। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये कहां से निकल के आए, वहां से। अब मैं तीसरी बात करूंगा कि ब्रिगेडियर साहब को क्यों लाना पड़ा। हाँ। ब्रिगेडियर साहब को इसलिए लाना पड़ा कि कोई ऑप्शन नहीं थी, किसी के सर के ऊपर तो बिल्ली के गले में घंटी तो किसी ने बांध नहीं थी, और वो किसी के सर के ऊपर ताज तो आना था ना, सदर कोई आना था तो तीसरा ग्रुप आना था। चौथी हम बात करेंगे जुल्फकार चीमा साहब की, जुल्फकार बाजवा साहब की। जुल्फकार बाजवा साहब चूंकि वो एक कम्युनिटी को प्रेजेंट करते हैं, और उनको पिछले एक साल पहले जो एक थोड़ा सा एक सानहा सा यहाँ पर पेश आया जो सोसाइटी में और एक कम्युनिटी के अंदर आया, उस मतलब के सानहे के नतीजे में इंसिडेंटली वो इस पॉलिटिकल गेम का हिस्सा बन गया। हाँ। ठीक है, ये चारों की एक गेम स्ट्रेन है। अब कौन कहाँ से आया ये आपके सामने है सारी, कि एक छोटी सी क्यारी थी मुहाफिज। अब हम बात करें थोड़ी सी आगे चली जाएगी कि उसमें कौन कौन निकला। अब मुहाफिज में निकले इम्तियाज सईद साहब, उन्होंने क्या किया, वो कोई यहाँ के रहने वाले नहीं थे। अब देखें वो कौन है, वो मुस्तनसर सईद साहब, वो बाबला टाउन के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके भाई हैं, ये पीटीआई से हैं। और यहाँ पे क्या करने आए, उनकी यहाँ पे आने का वजह क्या है, उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया गया कि यहाँ पर एक जो भी आता है वो लगाता है और कमाता है। ऑब्वियसली वो इसी तरह से आए होंगे। वैसे आज अगर हम प्रोग्राम इस पे कर रहे होते तो बड़ा अच्छा होना था, लेकिन ये टॉपिक आपका चूंकि आज है नहीं कि इस पे इसकी करप्शन पे अगर बात की जाती तो मेरे ख्याल से कि अरबों रुपए की करप्शन जो है ना वो भी समझ से बाहर है कि कैसी हुई है। बहुत सारे इल्जामात आयद हो रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है ना, और वो इल्जामात ऐसे नहीं है। मैं आपको ये बात दे दूँ इस वसातत से, एंटी करप्शन भी बड़ी मुतहर्रक है इस हवाले से कि भाई डीसी कॉलोनी में है क्या, डीसी कॉलोनी में हो क्या रहा है, क्यों अरबों की करप्शन जो है वो इस तरह हो रही है, प्लाटों की जो है वो बंदर बांट किस तरह हो रही है, फाइलें किस तरह हो गई, किस तरह ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपने जो बात की वो बड़ी अहम है कि साई साहब को यहाँ पे जो है वो इसलिए प्लांट किया गया है कि जनाब डीसी कॉलोनी में पिछले जो 10-12 साल से क्या हो रहा था, तो उन्होंने खुद प्लांट किया है ताकि वो इसमें से देख सकें, क्योंकि खुद भी उनका ताल्लुक एक सोसाइटी से है और खुद एक बिल्डर्स भी हैं वो, तो ये सारी चीज़ें जानते हैं कि कैसे इसमें से निकलना है, कैसे। एक और चीज़ भी बड़ी मज़ेदार है, देखें यूनिटी ग्रुप में चूंकि ऑलमोस्ट सारी जाट बरादरी है, ठीक है, और आतिफ चीमा साहब का चूंकि ये यूनिटी ग्रुप है और इस ग्रुप में सदर तो किसी को लाना था, आतिफ चीमा साहब किसी भी सूरत में साई साहब को नहीं ले सकते थे, लेकिन उनके पास और ऑप्शन नहीं थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। या तो हाजी अमजद साहब हैं, उनके साथ उनकी नहीं मतलब के पैचअप हो सका, लेकिन उसके बाद साई साहब को लेना मजबूरी थी क्योंकि और कोई सदर नहीं था, और साही साहब को सदर की सीट पर बिठाया गया, और उनके नीचे जब आतिफ साहब जो कि साहब का सेक्रेटरी में उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, तो उनको पता था मुफ्त में इलेक्शन लड़ा जाना है, सारे पैसे आतिफ साहब ने लगाने हैं, तो उन्होंने मौज करनी है। और उनको ये भी है कि इनका एक वोट बैंक है आतिफ साहब का, वो इलेक्शन लड़ते हुए आ रहे हैं, एक फैमिली भी है, फैमिली बैकग्राउंड भी है और एक डंडा भी है, तो वो सारी चीज़ें मिला के उन्होंने। लेकिन हालात क्या कह रहे हैं, हालात ये नज़र आ रहे हैं कि जो आतिफ चीमा साहब की टीम में मौजूद लोग हैं वो साई साहब को वोट नहीं देंगे। हाँ, ये आपकी इन्वेस्टिगेशन है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी एक ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये आपका तजिया है, लेकिन चूंकि ये देखें 350 वोट जो है वो 3500 वोट बहाल भी हुआ है मेरे ख्याल से, कुछ उसका एज किसको जाएगा? उसका एज जो है मेरे अभी तक जो है वो यही लग रहा है कि जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप था, नहीं, कुछ 3,500 नहीं है, 350 है, वो 300 के लगभग वोट है, 350 118 वोट वो हैं तो जिन्होंने एक्सटेंशन 3 की जो PP1 की जो बेल्टिंग हुई है, उस बेल्टिंग में जिन लोगों ने फीसें जमा कराई हैं वो 118 लोग हैं, 300 के करीब वोट है। लेकिन जो सेक्रेटरी साहबा ने फैसला दिया है, सेक्रेटरी साहबा की मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो फैसला दिया है, वो फैसला ऐसा है कि वो बिल्कुल दरमियान में लटका हुआ है, जो जिसको जिस तरह की तशरीह करना चाहे उस तरह की तशरीह हो सकती है, इसके ऊपर पूरी मतलब बहस हो सकती है इलेक्शन डे पे। और मैं ये एक और बात कहता हूँ कि इस इलेक्शन पे 12 तारीख को यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो गैर मामूली होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल कुव्वतों के अलावा बरादरियाँ,
اور تیسری ایک اور چیز کہ ہماری ڈی بی اے ڈسٹرکٹ بار جو ہے وہ پوری طرح انوالو ہوگی، جس کی وجہ سے یہ مختلف کوئی خدا نہ خواستہ کینڈیڈیٹ ہیں جو وہ ایڈوکیٹ ہیں، ان کا تعلق ڈائریکٹلی ڈسٹرکٹ بار سے ہے۔ دیکھیں نعمان صاحب، ایک بات جو آپ نے سٹارٹ میں کہی تھی نا، وہ بالکل حقیقت ہے۔ میرا خیال ہے اس کا کوئی بھی جو ہے نا وہ نہ تو آڈٹ ہوگا، نہ ہی کوئی پوچھنے والا ہوگا کہ یار یہ اتنا پیسہ لگا کے کیا دکھایا جا رہا ہے، کس کو دکھا رہے ہیں آپ لوگ۔ یعنی کہ یہ الیکشن جو ہے وہ بڑے آرام سے بھی ہو سکتے ہیں، اتنی بھرمار پینا فلیکسز کی، اتنی الیکشن کمپین، اتنے بڑے بڑے کھانے، پھر اتنا ساری سوسائٹی میں ایسا وہ ایک ادھم مچا ہوا ہے کہ اس سوسائٹی کے الیکشن، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا ڈسکے میں بھی ہو رہا ہے، سائیاں والی میں بھی ہو رہا ہے، گجرانوالہ شہر میں بھی ہو رہا ہے، تو یار یہ اس کو کوئی پوچھنے والا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، ملکی حالات کس طرح کے ہیں۔ آپ کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں یا آپ کے جو یہاں کے تمام عہدیداران ہیں، وہ جس طرح ہمارے پورے ملک میں یہ چل رہا ہے کہ وہ کفایت شہری پہ بات ہو رہی ہے، تو اس پہ بھی تو تھوڑا سا ہونا چاہیے تھا، کم از کم دیکھ لیتے کہ یار ملک کس طرف جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، ہو سکتا ہے انہیں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے کوئی ایس او پیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک لمٹ دینی ہے ایک کینڈیڈیٹ کو، آپ یہاں تک خرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں کہتا ہوں شتر بے مہار کی طرح یہ اس طرح پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی شنید ہے کہ 20-25 ووٹوں کے گیس میں ایک فائل بھی ملتی ہے۔ آپ کے پاس ہیں 20-25 ووٹ؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ میں تو ووٹر ہی نہیں ہوں اس آپ کے پاس کوئی ایسے کچھ جاننے والے، میں کہتا ہوں اکٹھے کر کے ایک آدھ پلاٹ بندے کو لے لینا چاہیے۔ ویسے یہ جرنلسٹ ہم پچھلے کئی سالوں سے اس کا الیکشن دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہ اس الیکشن کی ڈی سی کالونی کے الیکشن کی ایک اپنی فضا ہوتی ہے، وہ شروع سے ہی ایسا ہی ہے، اور وہ پلاٹوں کی وجہ سے کہہ لے یا اس میں جو ہر کسی کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے۔ بات ادھر آئے ہم لوگ کے چاروں کینڈیڈیٹ میں مقابلے کی اگر بات کریں تو میرا خیال ہے کہ جاٹ جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہیں، تینوں کینڈیڈیٹ ایک ہی جو ہے وہ برادری سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور امجد بٹ صاحب جو ہے وہ کشمیری ہیں، وہ بٹ برادری سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے نیچے سیکٹری بھی جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اس برادری سے لیا ہے تاکہ ان کو اس کا ایج مل سکے، تو وہ تھوڑا ڈیوائیڈ ہیں، میرے خیال سے وہ ڈیوائیڈ ہیں، جس کی وجہ سے تبھی انہیں جو ہے نا وہ محنت بھی زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، تبھی انہوں نے یہ جو ہے نا عدالت کا جو ہے وہ رخ کیا اپنے ووٹ بحال کرنے کے لیے، تاکہ ان کو یہ فکر ہے کہ شاید ہمیں اس کا جو ہے نا فائدہ پہنچ سکے۔ تو اس لحاظ سے ابھی تک جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دونوں طرف جو ہے نا، دو ظاہر بات ہے مقابلہ دو کے درمیان ہی ہو رہا ہے۔ باقی لوگ ضرور اپنی کمپین کر رہے ہیں، دیگر دو کینڈیڈیٹ جو ہیں، 4 کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن 2 کے درمیان مقابلہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بڑے گروپ ہیں، بڑے جو برادریاں ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہیں۔ آپ کے تمام جو ہے وہ پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ ایک طرف ہیں نون لیگ کے، دوسری طرف تحریک انصاف کے ہیں، کچھ تحریک انصاف کے۔ اب دیکھیں نا، ان سیاسی جماعتوں کو بھی اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ یار یہاں پہ ایک سوسائٹی کے الیکشن نے انہیں آمنے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے۔ دیکھیں کچھ تحریک انصاف کے دھڑے امجد سلیم بٹ صاحب کے ساتھ بھی ہیں، میں آپ کو بتا دوں، جن کا تعلق ڈائریکٹلی وہ دوست ہیں ہمارے، لیکن وہ امجد سلیم بٹ صاحب کی کمپین بھی کر رہے ہیں، امجد سلیم بٹ صاحب کی جو ہے نا وہ ان کو ووٹ بھی دینے کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پہ ڈیوائیڈ ہیں، تو یہ الیکشن جو ہے وہ بن گیا ہے کہ سیاسی اب میدان جو ہے نا آمنے سامنے آ گیا۔ اس لحاظ سے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور پوائنٹ جو ہے نا اس کی طرف لے کے جاؤں گا، یہ جو یہاں پر پولیٹیکل جو انوالومنٹ ہو رہی ہے نا باہر کی، وہ صرف اور صرف یہ یہاں پہ جو جیتے گا وہ باقاعدہ طور پہ ان کا انویسٹر ہوگا۔ یہ تو درست ہے، یہ تو درست ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم فیوچر میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ان لوگوں نے جتنے کو پیسے اکٹھے کیے ہوں گے ہمارے پہ بھی 10% 15% لگا دیں گے۔ چلو کوئی آپ کے سامنے ہی ہے، سوری میں ذرا ایک کال آ گئی، میں اس کو بند کر دیا۔ اچھا چلیں، یہ آپ کے سامنے ہی ہے، آخری ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، کہ آخر میں مقابلہ جو ہے نا تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے وہ نظر آ رہا ہے ذوالفقار باجوہ صاحب اور بریگیڈیئر راشد صاحب کے درمیان، ایسے ہی اور جو پہلی اور دوسری پوزیشن کے لیے مقابلہ ہے وہ حاجی امجد سلیم بٹ اور امتیاز سعید صاحب کے درمیان ہے، اور یہ مقابلہ مجھے ہوتا ہوا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اچھا نعمان، ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، جو دونوں کینڈیڈیٹ ہیں بریگیڈیئر صاحب جو ہے اور ذوالفقار باجوہ صاحب، تو آپ کے خیال سے وہ ووٹ کن کے جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں؟ کن کے ووٹ خراب؟ ہاں بیسیکلی جو پاسبان گروپ ہے نا اس میں بھی ملا جلا رجحان ہے،
اس میں آپ دیکھیں اگر انفلوئنس ہے ادریس ڈار صاحب کی، اس میں اگر دیکھیں شاہد بٹ صاحب ہیں جو چیمبر میں ان کا تعلق ہے، تیسرا تعلق اگر دیکھیں تو عمر فاروق گوندل صاحب ہیں، چوتھی چیز یہ ہے کہ جو عمر فاروق گوندل صاحب کے بھائی جو سیکرٹری کے لیے امیدوار ہیں مطلوب گوندل، وہ سوسائٹی کے اندر ایک دکان کرتے ہیں اور ہر طرح کے لوگوں سے ریلیشن رکھتے ہیں، وہ دونوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں ان کا تعلق بھی جٹ برادری سے ہے، ان کے نیچے ڈار صاحب اور شاہد بٹ صاحب ان کا تعلق کشمیری برادری سے ہے، اور چوتھی طرف میں یہ ٹوٹل سینیریو کے اندر یہ دونوں برادریوں کو، دونوں گروپوں کو وہ ڈسٹرب کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں فرسٹ اینڈ سیکنڈ پوزیشن کے لیے بات کروں اگر تو حاجی امجد سلیم بٹ اور امتیاز سائی کے درمیان میں مقابلہ نہیں دیکھ رہا اچھا، کسی قسم کا۔ آپ کے خیال سے ون سائڈ مقابلہ ہے؟ میرے خیال سے میں جو ڈفرنس دیکھ رہا ہوں وہ 30-70 کا دیکھ رہا ہوں، میں 30% امتیاز سائی صاحب ہے اور 70% امجد صاحب ہے۔ نہیں یہ نہیں، میرا تجزیہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے، کیونکہ جو گروپ ان کے ساتھ پورے کا پورا گروپ شامل ہے ان کا ایک پورا ووٹ بینک ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ نو ڈاؤٹ جو سابق صدر صاحب ہیں جنہوں نے ڈی سی کالونی کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، وہ اس مرتبہ جو ہے وہ امجد سلیم بٹ صاحب کو جو ہے وہ ووٹ بھی دے رہے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کو ساتھ ملائے بھی ہیں انہوں نے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو ہے نا وہ مقابلہ 50-40 اس طرح چل رہا ہے۔ میرا جو نظریہ 50-40 مینس 40% جو ہے وہ کہہ لیں کہ ابھی ان کے سائی صاحب ہیں، آپ 60-40 کر رہے ہیں نا؟ ہاں 60-40، ہاں 60-40 اور میں 70-40۔ 70-40۔ دیکھیں یہ ہر بندے کی اپنی ایک اوپینین ہے، میری یہ ذاتی اوپینین ہو سکتی ہے، میری ایک رائے ہو سکتی ہے، اور میرا کیونکہ جاٹ برادری جو ہے نا آپ کے سامنے ہی ہے، وہ دھڑے تقسیم۔ لیکن جاٹ برادری میں آپ ایک اور چیز دیکھیں، جاٹ برادری کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ ساتھ تو چلتے ہیں لیکن وہ اپنے سے چھوٹے چودھری کو بڑھتا چودھری بنتا وہ نہیں دیکھتے۔ اچھا، یہ بالکل ہے، لیکن یہاں پہ مجھے جو نظر آ رہا ہے اس کا ایج جو ہے وہ امجد سلیم بٹ صاحب بھی حاصل کر رہے ہیں، اسی لیے اگر اس کو دونوں کو ہم ایک ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ نے 40 بولا، میں نے 70 بولا، مطلب 30-70 میں کہہ رہا ہوں، آپ 60-70 کہہ رہے ہیں۔ اگر اس کو مڈ میں بھی لے آئیں 65-35 ہم کر لیں ایگزامپل، ایک ایزیوم کرنا ہے نا ہم نے، تو میرا خیال ہے پھر بھی ایک کوئی مقابلہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل تو کسی کے اندر کوئی نہیں ہے، الیکشن والے دن میں پولنگ سٹیشن کے اندر جا کر جب تک آپ نے سٹیمپ نہیں کر دینی، اور سٹیمپ کرنے کے بعد جب تک یہ کاؤنٹنگ نہیں ہو جانی، کیونکہ سٹیمپ بھی ڈبل ہو جاتی ہے نا، تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ تو کوآپریٹو میں بڑا کچھ ہو سکتا ہے، اندر ہر چیز بک جاتی ہے۔ نہیں ہمارے ویسے اس مرتبہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بیرونی طاقت بھی تھی، پچھلی دفعہ کچھ کر رہی تھی؟ دیکھیں بیرونی طاقتوں کی جہاں تک بات ہے نا، اب آپ کیونکہ وہ ساتھ ہی ایک علاقہ ہے جس سے تعلق تھا، جس جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے۔ بات یہ ہے 4 گروپ ہیں، 2 گروپ لڑ رہے ہو نا مقابلہ، تو 2 کے اندر پولنگ ایجنٹس ہوں گے اور 2 مقابلہ کریں گے۔ جب 4 گروپ ہیں اور ہر بندے کا اندر بندہ موجود ہے اور ہر بندے کی اپنی رائے ہے، ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک انوالومنٹ ہونا، بار کی انوالومنٹ ہونا، وکلاء برادری کا انوالو ہونا، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات میں آپ کو بڑی انٹرنل سی بتا رہا ہوں کہ یہاں پر کچھ ایسا ہوگا نہیں، لیکن سیکورٹی غیر معمولی ہوگی تو یہ الیکشن پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ یہ نہیں ہونا بھی یہ نہیں چاہیے کہ سارے آپس میں جو ہے نا وہ ایک گھروں کے ساتھ دوسرا گھر جڑا ہوا ہے، تو آپس میں دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خونی الیکشن ہو، یہ بالکل نہیں ہے۔ یہ الیکشن تو بالکل ساتھ، یہ جو آپ نے بات کی ہے میرے خیال سے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تبھی جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بٹھایا نہیں گیا، ان کو دوسری طرف جو ہے لے جایا نہیں گیا، کوئی ایک گروپ چاہ رہا تھا کہ یہ کھڑے رہیں تو اس میں فائدہ ہے ان کا۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، میرا تو یہ خیال ہے بلکہ کہ ایک جو تیسرا اور چوتھا گروپ ہے نا، اس کو کھڑا کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کی گئی ہے۔ اچھا، کیونکہ اگر وہ 2 گروپ کھڑے رہتے ہیں تو جاٹ برادری جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ میرے خیال سے نعمان آپ کو پروگرام کے آخر پہ جو ضرور بات کرنی چاہیے کہ جو یہ پیسے کا ضیاع ہے یہ کم از کم بند ہونا چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں لوگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے جو ہے وہ جلسوں کے لیے اتنے پیسے اور اتنا پینیفلیکسز کے لیے پیسے، اور پھر لوگوں کو سننے میں آئے کہ فائلیں بھی خریدی جاتی ہیں۔ یار یہ بڑا کچھ ہوتا ہے جی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، آخر پہ میں آپ کو صرف یہ بات بتا دوں، میری اور ان کی ڈسکشن میں ہم نے جو چیز کنکلوڈ کی ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، جو سیکنڈ پارٹ ہے جس میں تیسرے اور چوتھے کے لیے صدر میں مقابلہ ہوگا، وہ ذوالفقار باجوہ صاحب
اور ब्रिगेडियर आशिक हुसैन साहब के दरमियान होगा। और पहले और दूसरे में मुकाबला जो है वो इम्तियाज़ सईद साहब और अमजद सलीम साहब के दरमियान होगा। लेकिन हम उनको जीतता हुआ किसको देख रहे हैं वो हमारी बातों में आपने सुन ही लिया होगा और परसेंटेज आपके सामने ही आ चुकी होगी। इसी तरह हम कल आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे रोज़ाना की बुनियाद पर, कल हम आपको बताएंगे कि नायब सदर कौन होगा। ये प्री पोल एक हमारी इंफॉर्मेशन है जो हमने अपने सोर्स से, लोगों से मिलकर गैदर की हैं, जो हम आपको बताएंगे। इसमें कोई ये हर चीज़ जो है हरफ़े आखिर नहीं होती, ये हमारी ज़ाती राय है जो बाद में आपकी नहीं भी हो सकती, तब्दील भी हो सकती है। इसी तरह कल हम आपको नायब सदर, उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी और चौथे नंबर पर हम आपको बताएंगे सेक्रेटरी, जो कि एक बड़ी ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है। मुझे और शफकत साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।